تو بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے، جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کر کے چلا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو بینک نہیں ہوتے تھے، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہہ دے کل عدم، یعنی اب ان پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو جو پیسے ہم سنبھال کر کے رکھ رہے ہیں، ایک بار حکومت کہہ دے کہ ان پیسوں کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ پیسے 500 1000 کے 100 200 کے یہ اب کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ اصل ہوتے تھے، تو جو اس کے خزانے تھے اس کی چابیاں ایک جماعت اٹھا کر کے لے کر کے چلا کرتی تھی۔ تو وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں، پھر کہیں جانا ہوتا تو پھر وہ اکیلے نہیں جاتے بلکہ دائیں بائیں لشکر بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے۔ جب عزت ملتی ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جب مال اور پیسہ ملتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ قارون کا بھی یہی ہوا، جب مال آیا تو قارون نے اپنی اوقات بھول گیا۔ تو جو قارون کے قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اپنے مال پر گھمنڈ مت دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر، گھمنڈ اور اکڑنے والے انسان سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تواضع کرو۔ یہ سب کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ تو نیک لوگوں نے قارون سے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، گھمنڈ مت دکھاؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ گھمنڈ کرنے والے انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہر پیسے والے کو، ہر مالدار کو، ہر دولت مند کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے نعمتیں دی ہے اس سے آخرت کی بھی فکر کر، کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سارا کا سارا دنیا میں ہی لگا رہا ہے، کچھ تو آخرت کے لیے بھی جمع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا پیسہ دیا، اتنے نوکر چاکر سب کچھ دیا، کچھ حصہ تو آخرت کے لیے بھی جمع کر، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے معافی میں یہ کام آ سکے۔ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ اور کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ قارون یہ مت بھول کہ دنیا میں رہنا کتنا ہے، جتنا دنیا میں حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، دولت تو بہت ہے، مال تو بہت ہے، مگر عمر لمبی نہیں ہے۔ بھائی آپ کروڑ پتی بن سکتے ہو، پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو، مگر عمریں 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، مگر عمریں 60-70 سال سے تجاوز نہیں کرتی۔ تو آپ سب پیسے تو کھا نہیں سکتے،
ہاں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا، زیادہ مال آ گیا، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ اچھا کھا لو گے، اچھا پہن لو گے، اچھے گھر میں رہو گے، اچھی گاڑیاں خرید لو گے۔ اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا پیٹ تو بڑا نہیں ہو سکتا کہ بھائی میرے مال بہت آ گیا تو اللہ نے آپ کے پیٹ کو بھی بڑا کر دیا، ایسا نہیں۔ تو آپ اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا، نیک لوگوں نے کہا کہ قارون یہ مت بھول کہ دنیا میں رہنا کتنا ہے، تیری دولت کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے، نیک لوگوں نے کیا کہا کہ تیری دولت کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کتنی اچھی نصیحت تھی، ذرا سی غور و فکر کر لیتا تو قارون مان لیتا۔ اور ایک بات اور کہی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور قارون اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا ویسے ہی تم اللہ کی مخلوق پر کیا کرو؟ احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہے، تیرے پاس مال و دولت بہت ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں، لوگ بھوکے ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے، تو بھی کیا کر، تو بھی اپنی قوم کے لوگوں پر مال خرچ کر کے اپنے آخرت بنا۔ اور اللہ نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نیک کام کرنے والے بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو قارون نے جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی محنت اور اپنی مہارت سے یہ پیسہ اور خزانہ جمع کیا ہے، میرے پاس اچھا دماغ ہے، اس دماغ کو لگایا اور کیا کیا میں نے؟ یہ خزانہ جمع کیا ہے۔ اب جو لوگ غریب ہیں وہ اپنی مرضی سے غریب بنے ہیں، میں نے اسے تھوڑی کہا کہ تم غریب بن جاؤ۔ آج کل کے جو مالدار لوگ ہیں یہ بات زبان سے کہتا تو نہیں ہے مگر دل میں یہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ محنت نہیں کر سکے، وہ پڑھ نہیں سکے، میں نے ایسی محنت کی ہے اور ایسا دماغ لگایا ہے تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں، میں اپنا پیسہ کسی اور پر کیوں خرچ کروں۔ یاد رکھو ایسے سوچ کے لوگ اپنے مال میں سے پورا زکات نہیں نکالتے، اور جو کچھ تھوڑا بہت نکالنا ہوتا ہے دیتے وقت اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا تو میں 1 روپیہ بھی کسی کو مدد نہ کرتا، 1 روپیہ بھی کسی پر میں خرچ نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کرو، آپ سوچو، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرے اس سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کر رہا ہوگا، غریبوں پر صدقہ و خیرات کر رہا ہوگا، یا اس کی وہ مدد کر رہا ہوگا، کیسے امید کر سکتے ہیں؟ تو ایسا مت کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس کے ذریعے آخرت بھی بنائیے۔ حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں مگر ملتا سب کو نہیں۔ اگر محنت پہ ملتا تو مزدور لوگ سب سے زیادہ مالدار ہوتے۔ سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں؟ گڑھا کھودنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، کسان لوگ، یہ سب سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ اور اگر ذہانت پہ ملتا کہ میرا دماغ اچھا ہے، ذہن اچھا ہے، تو پھر یہ بیوقوف لوگ بیچارے بھوکے مر جاتے۔ تو یہ سب کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، وَيَقْبِضْ،
اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ رزق بہت زیادہ دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور جس کے لیے رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ گھمنڈ نہ دکھائے، وہ اکڑے نہیں، تکبر نہ دکھائے، وہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ پیسے بھی چھن جائیں گے۔ جب یقین ہے کہ مرنا ہے، کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک دن تو ایسا آنے والا ہے جس میں ہم مر جائیں گے۔ جب مرنا یقین ہے تو پھر بھائی جس کو اللہ نے دیا وہ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اور ضرورت مندوں کو مدد بھی کرے، اور جو لوگ غریب ہیں جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غربت تھوڑے دن میں ختم، جیسے ہی آپ مر جاؤ گے یہ غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کفن میں جیب نہیں ہوتے، کفن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ قبر کھود کر کے دیکھو، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا یا غریب آدمی تھا، یا کوئی بڑا آفیسر تھا، یا کوئی جج تھا، یا کوئی بڑا وکیل تھا، سب ایک ہی لباس میں سو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سب میں کیڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو غریب لوگ ہیں اس کے لاش پہ زیادہ کیڑے ہوں گے اور دولت مند کے لاش پہ کم کیڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک لاش پہ کیڑے ہوتے ہیں۔ تو قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، فن ہے، مہارت ہے، جس وجہ سے میں نے یہ خزانہ جمع کیا ہے۔ تو اللہ کو بڑا غصہ آیا، اللہ کو غضب آیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد قرون، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تیرے سے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کے واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون ایک دن اپنے لاہ و لشکر اور زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، یہاں سے نصیحت ہے لوگوں کو۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو کسی کی دولت، محل، گھر اور گاڑی کو دیکھ کر کے لالچ کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ اس جیسا مل جاتا۔ مائیں جو ہوتی ہے جب ایسا منظر دیکھتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی بن جائے۔ ایسی عزت اور لشکر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال الذین اوتوا العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دیا تھا انہوں نے کہا، یعنی اس زمانے کے، قارون کے زمانے کے جو عالم تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اپنی قوم سے کہہ رہے کہ تمہارا ناس ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو بدلا دیں گے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس پہ تو تمہیں کبھی رشک نہیں ہوا، اس پہ تو کبھی تم نے لالچی نہیں کی کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، اتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کرتا ہے، تو پھر آخرت میں ان کا مقام کہاں ہوگا؟ اس پہ تو تجھے کبھی رشک نہیں ہے۔ تجھے تو اس پہ رشک کرنا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے دے کہ ہم شریعت پر چلیں جو کہ اصل ہے، جو فنا ہونے والی چیز ہے، جس کا تجھے یقین ہے کہ یہ مر جائے گا تو یہ سب چیز ختم ہو جائے گی، تو اس پہ تم کیا کر رہے ہو؟ رشک کر رہے ہو، لالچ کر رہے ہو۔ تو اہل علم جو تھے انہوں نے کہا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ پھر اہل علم اس زمانے کے جو عالم تھے وہ خود کہنے لگے کہ یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے، جو کسی کی
चमक दमक को देख करके, किसी की मालो दौलत को देख करके उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके अंदर ये खासियत नहीं है, उसके अंदर ये खासियत होती नहीं कि वो किसी दीनदार आदमी को देख करके रश्क करे, लालच करे कि अल्लाह ने जैसे इसको आमाल सालिहा की तौफीक दे रखी है, मैं भी ऐसे आमाल सालिहा करूंगा। ऐसे लोगों को, दीनदार लोगों को देख करके कोई असर नहीं होता। हालांकि असल क्या है? असल तो यही है कि हम दीनदार लोगों को देखें, उनके आमाल को देखें, उनके किरदार को देखें, उनके अखलाक को देखें। वो चीज अपने अंदर पैदा करनी है तो हमारी आखिरत बनेगी, क्योंकि हमें तो मर जाना है। कारून को शायद ये ख्याल था कि हमें दुनिया से जाना नहीं है, इसलिए वो घमंड में था, गुरूर में था, अपना माल किसी पर खर्च नहीं करता था। लेकिन हमें तो यकीन है मरना है, तो आप अपने अंदर ये सिफात पैदा कीजिए। नेक लोगों के अखलाक कैसे हैं, उनके किरदार कैसे हैं, उनके आमाल कैसे हैं, वो नमाज के पाबंदी कितने करते हैं, तहज्जुद के पाबंद हैं, अपना माल कहाँ खर्च करते हैं। ये सिफात आप अपने अंदर पैदा करो जो कल क़यामत के दिन आपको काम आएंगे। दूसरे के माल और दौलत को देख करके लालच करने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिख दी है उससे एक आना आपको ज्यादा मिलने वाली नहीं है। तो फिर दूसरे के माल और दौलत को देखकर लालच करने से क्या फायदा? इसीलिए तसल्ली के तौर पर अल्लाह के नबी ने हमें क्या कहा हदीस के अंदर कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। नीचे वालों को देखोगे तो उसी नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करोगे। मसलन आप अच्छा खा लेते हैं, आपके पास गाड़ी है, अच्छा पहन लेते हैं, आपके नीचे जो लोग हैं उनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना अच्छे मकान है, ना गाड़ी घर में कुछ भी नहीं है। जब उसको देखोगे तो आप अपने रब का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह का शुक्र है कि उससे अच्छा अल्लाह ने मुझे दे रखा। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आपसे जो बड़े मालदार हैं उनको देख रहे हैं, उनके घर अच्छे हैं, 4 चक्के वाले गाड़ी है, दौलत भी बहुत है, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। तो बताओ आपके पास जो दौलत है उस दौलत पर आप शुक्र अदा करोगे? नहीं, ना शुक्री करोगे कि अल्लाह ने मुझे बहुत कम दिया, तो क्या फायदा? कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र अदा करो और हमेशा नीचे वालों की तरफ देखो।